کسی بزرگ کا مرید ہونے چلا گیا, اے حضور مرید کر لو. آپ نے فرمایا بھائی گل ہے کی چاہنا ہے؟ انہیں کہ حضور اللہ دی یاری. فرمایا پھر چودھری تے اللہ دی یاری کٹھی نہیں ٹردی ہے, دس لے چودھری بننے کہ رب دا یار بننے. انہیں کہ حضور رب دا یار بننا. فرمایا جا پھر سارا کچھ لا کے تو فقیری چوگا پا کیا لے آ جی. سارے چودھری آدمی سی. آپ نے فرمایا بہ جا. وہ جڑی نا چوڑی گند شند چکن والی, آپ نے اشارہ کیا ذرا جانے ہیں تھوڑا سوٹا ہے ٹیسٹ کریے کہ بھلا کنا کو پامڑ بلدا ہے. انہیں جانے کو سٹیا تو پہ گیا اٹھ کے ہوئے ہوئے. فرمایا آپ نے اگلے دن بلا کے فرمایا, آپ نے فرمایا آج تو اپنے شہر جانا ہے تو پیک منگ کے لینی. شہر سی وہ ہر بندے نے چو صاحب جناب وہ جناب راتی ہڈی پانڈ بھر کے لے جا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اگلے دن نال دے پنڈ جانا ہے, اتوں بھی واہ بھی لے جا. اگلے پنڈ جانا ہے, اتوں بھی کو کام ٹھیک رہا. ٹور دے گئے. وہ پھر جو پنڈو دور ہوں گیا, لوگ پچھاڑتے نہیں سن. لوگوں نے گالاں کڈنیاں, وہ چوٹیا اچھا کر تھوڑی جی اندر اندر ٹوٹنا حضرت جی. تو بزرگاں نے فرمایا ہی کہ غصہ نہیں کرنا ہے. اردو کی تو واہ بھی دوروں مانگ کے آیا, سارا دن بیچارہ گالاں کھا کے آیا. آ کے بیٹھا. آپ نے پھر چوڑی کیا پھر تھوڑا جہا سوٹا پلا کی بنے ہیں. انہیں پھر سٹیا تو پھر اٹھ کے پی گئے. آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں مریا ہے, یہ بھی نہیں مریا ہے کوئی, کیونکہ حضرت جتنی دیر یہ نہیں مرے گا کچھ نہیں ہونا. حضرت میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, جس دن اس کو مار لو گے حضرت اسی دن پھر سارے رنگ تمہارے ہیں. حضرت وہ جو پھر افنان صاحب پڑھتے ہیں نا, مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے جو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. مارو حضرت اس کو. جس دن تم نے اس کو مار لیا نہ یہ رنگ بنا تو ہاتھ آپ کا ہوگا, گریبان مصباحی کا ہوگا. وہ کہتے ہیں کدی ساڈے لیے مار کے تے وے, کدی ساڈے لیے مار کے تے وے. ویکھو نا ڈنڈا کھایا نا, اسی تھا حضور کا دیدار نصیب ہو گیا. یہ رنگ ہے حضرت, یہ رنگ ہے, یہ رنگ ہے حضرت. یہ حکیم صاحب میں نے پہلے بھی بات, یہ بنتا ہی بات ہیں. وہ جیت جاتا ہے حضرت جو ہار گیا حضرت, وہی جیتتا ہے جو ہار گیا حضرت. جس کو ہارنا نہیں آتا وہ کبھی نہیں جیت سکتا حضرت. وہی جیتے گا جو ہارے گا بھی حضرت. جو ہار نہیں سکتا وہ کبھی نہیں جیتے گا حضرت, کبھی نہیں جیتے گا حضرت. یہ مجھے خود نہیں, میں گیا بس میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ بات کو جتنا ادھر ادھر کر سکوں تاکہ بات کا متن ختم نہ ہو, بات کا متن موجود رہے. لیکن چلو کچھ ہو جائے معاملہ, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نا جو ہار گیا وہ جیتا پھر. میں ایک دفعہ ایک پروگرام پہ تھا ادھر, میں نے جب حکیم صاحب کا نام لیا, بڑے سونے چہرے والے بزرگ ادھر, عمر کافی اچھی خاصی عمر, 70-75 سال عمر ہوگی ان کی. وہ جنہوں نے محفل پہ بلایا تھا ان سے اجازت لے کے نا مجھے گھر لے گئے. بڑا روتے رہے. پھر انہوں نے مجھے حکیم صاحب کی بات سنائی. کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بہت مال عطا کیا, بہت زیادہ. ساتھ مجھے اللہ نے بیٹے عطا کیے. ظاہر ہے جس کے اوپر ایک امیر باپ ہو, 6 بھائی ہوں, تو پھر ایک آدھا تو ڈنگا نکل ہی آتا ہے نا. وہ آپ کہتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا تھا نا وہ واوے ڈنگا نکل آیا. اور ایک دن کیا ہوا, اس سے کسی کا بچہ مر گیا. اور جس کا بچہ مرا نا وہ بھی کوئی عام نہیں تھا, وہ بھی تگڑا تھا. کیس چلا, سپریم کورٹ تک کیس گیا حضرت جی. تو سپریم کورٹ یہ واللہ ہوا, لیکن کہتے ہیں جج نے سزائے موت سنا دی. اب کچھ نہیں تھا. میں ایک دن بیٹھا رو رہا تھا, تو کہتے میری مسجد کے امام فرمانے لگے چودھری صاحب ہوں ادھر والا زور تے لا بیٹھے, ہوں ادھر والا لاؤ ذرا, ہوں ادھر والا زور لاؤ. کہتے نے میں انہوں نے کیا کس طرح, انہوں نے کہا جاؤ کوئی دعا لبو کہ تجھے لب جائے تھے. کہتے میں گیا, بس وکھرے وکھرے رنگ دیکھے. کہتے گھومتا گھماتا نا مجھے کسی نے حکیم عبدالعی صاحب کا پتہ دیا, میں آ گیا. کہتے آ کے میں بیٹھا ہوا تھا, تو مجھے فرمانے لگے چودھری جی کیوں آئے ہو. کہتے میں نے عرض کی حضور اے سارا قصہ ہے تو پتر سزائے موت ہو گئی ہے. تو جب پیو دے ہوندے ہیں پتر سزائے موت ہو گئی تو پیو تو جیندہ مر جائے گا. اے خالی چولی لے کے آیا ہوں, خیر پاؤ میرا پتر رہا ہو جائے. آپ نے فرمایا چودھری جی کام اوکھا ہے, تاڑے کو ہونا نہیں, تو جب کر لو گے تو پھر اسی بھی لکھ کے دینے ہیں کہ پتر رہا بھی ہوئے گا. ہاں حضرت جی بھائی اوکھا آپ کے اور میرے لیے وہ ذات شانوں والی ذات ہے. فرمایا ہونا نہیں تاڑے کو, لیکن جب کر جاؤ گے تو وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کام کی ہے. فرمانے لگے چودھری صاحب روز مسجد سے جانا ہے, نماز جماعت نہ پڑھنی. تو نماز پڑھن تو پہلے کی کرنا ہے کہ سارے جنہیں نمازی انہوں نے جتیاں دا منہ باہر کر دینا, تو پھر فرض پڑھ کے نا فٹافٹ آ کے باہر بہ جانا. تو جنہیں نمازی انہوں نے اپنے تھانا جتیاں پوانیاں بھی نے. چودھری آدمی کے لیے کام واقعی اوکھا ہے جی, کو سوکھا کام ہے, بڑا اوکھا کام ہے. جو سب کہتے ہیں میں سر سٹ لیا یار,
ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਹ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। وہ کہتے نا تو بہتر ہے پھانسی لگ جائے، وہ کام نہیں ہونا کوئی۔ کہتے پھر بیٹے کی محبت نے جوش مارا، کہتے اٹھا اٹھا پھر بیٹھ گیا، کہتے میں نے پھر عرض کی حضور منڈا چھوڑ جائے گا؟ آپ فرماندے نے تسی پتہ نہیں کیویں دی گلاں کرن دے، اسی تے تانوں پہلے کہہ بیٹھے دے ہاں کہ کام تہاڈے کولوں نہیں ہونا، لیکن جے کر جاؤ گے تو منڈا چھٹے گا تیرے۔ تو صاحب کہتے میں نے بھی کہا حضور پھر لو شروع جی اج تو۔ فرمایا کہ حکیم صاحب نے پھر روکیا، فرمایا ایک گل اور سنو، ایک مسجد چ نہیں کام کرنا، جیڑی مسجد چ ایک باری کر لیا اوتھے نہیں کرنا، اگے نوں ٹری جانا۔ کہتے نے ذرا میں اپنے ادھر سے شروع ہوا، پہلے تو بڑی شرم آنی، میں نے کیا کرنا کہ وہ اپنے رومال سے نا میں نے منہ چھپا لینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فلانے فلانے چودھری صاحب، منہ نہ میں نے چھپا لینا۔ فرماتے پھر آستہ آستہ اندر والا مرد آ گیا، مرد آ گیا، مرد آ گیا، ماری گیا۔ پھر کہتے پھر میں نے منہ پہ چادر لینی بھی چھوڑ دی ادھر، کیونکہ آرڈر تھا کہ ایک جگہ کہتے میں کلو وال آیا ہوا تھا، گاڑی کہتے میں نے نکال لینی اور میں مسجدیں چلتے، کہتے میں کلو وال آیا ہوا تھا، کہتے میں نے زور کی نماز پڑھی، آ کے جوتیاں سیدھی کی اور بیٹھ گیا۔ جو بندہ سب سے پہلے آئے میں اس کو جوتی پہنا ہوں۔ کہتے ایک بندہ آیا اور اس نے ایک جوتی کو پکڑا، کہتے میں نے اس کی جوتی پکڑ دی اور میں اس کو، کیونکہ میں نیچے تھا، میں رو رہا تھا۔ کہتے وہ مجھے بندہ آ کے کہتا بزرگ حضرت صاحب مینوں اللہ نے 2 ہاتھ دیتے تھے، میں پالاں گا اپنی جوتی۔ تو کہتے میں نے انہوں کیا یار تو میرے ہتھوں پالا ہے، ہو سکتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائے، ہو سکتا ہے مینوں معافی مل جائے، ہاتھ تے تیرے بھی ہے روز اپنے ہاتھاں نہ پانا، جو میرے نہ بھی پالا ہو سکتا ہے مینوں معافی مل جائے، میرے رب نے میرے تے رحم آ جائے۔ وہ کہتے ہیں وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کون تسی جی اتنے تے دیکھو ذرا۔ کہتے جب میں نے اوپر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بندہ ہے جس کا لڑکا میرے لڑکے نے مارا تھا۔ کہتے مجھے دیکھ کے نا اس حال میں چودھری آدمی ہے جی تے اتھے آ گیا کہ انہوں مسیتاں جو لوگوں نے جتیاں پوندا پھردا ہے، اتھے آ گیا۔ وہ کہتا ہے مسلم نے پوچھا چودھری جی ہے کی؟ انہوں نے کہا بھائی تیرے نہ کوئی گل نہیں، واقعی قصور ہویا میرے منڈے کو، اسی تیرے مجرم، تیرا بے گناہ بچہ میرے بچے، تیرے نہ کوئی گل نہیں ہے، تو جتھے ہے میں تو ٹھیک ہے۔ میں تے اپنے رب کو معافی منگن نکلے، کیونکہ وہ دستے قدرت دل نے ہو سکتا ہے جو اتنے معافی ملی تھی تیرے دل چ بھی میرے لیے رحم پا دے، تیرے نہ کوئی گل نہیں، بس تو میرے لیے انی دعا کر چھڑی مینوں رب معاف کر چھڑے۔ اب فرمانے وہ اگوں کہنے لگا چودھری جی معاف کرنا کی معاف کر چھڑیا میں، اٹھو آؤ سویرے میں بھی معاف کیتا تہاڈا منڈا بری کروا دینا، مارنا پڑے گا نظر تے اوکھا کام ہے درے، لیکن یاد رکھنا درے محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو میں وہی گل کراں گا جڑی حکیم صاحب کر دیندے ہیں، یا اللہ تو ڈنڈے نہ ہی ماری اینجی کرم کر چھڑا، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمائے تر کھلائے کیوں، یا اللہ ہن پگاں پوا چھڑیاں نہیں ہیں، ہن معافی دے چھڑیاں، اسی نہیں ڈنڈیاں جو بھی ہن کوئی وہ جڑے وڈیاں نے کھادے نہیں، یا اللہ انہاں دے ڈنڈیاں دے تو بغیر ڈنڈیاں تو رحم کر چھڑی، اسی نہیں ڈنڈیاں جو بھی وہ ابراہیم بن ادہم دا صبر، ابا یزید بستامی دا صبر، یا اللہ حضرت جنید بغدادی دا اخلاق، یا اللہ اسی اینے جو گے کوئی نہیں، سانو تو انجی معاف کر چھڑ یا اللہ ہے، لیکن پتر مارو اپنا آپ ہے، اپنی پیڑنا نال اپنے پراوان نال آلے دوالے اچھا رویہ ہے، اسپیشل جڑے پتر پگاں والے ہیں سی داڑیاں والے ہیں۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ کوئی یہ اب معرفت کی باتیں ہیں، یہ اب کہاں ملتی ہیں؟ کوئی بندہ تھا تو وہ کسی بزرگ کا مرید ہونے چلا گیا، کہ حضور مرید کر لو، آپ نے فرمایا بھائی گل ہے کی چاہنا ہے؟ انہیں کہ حضور اللہ دی یاری، فرمایا پھر چودھری تے اللہ دی یاری کٹھی نہیں ٹردی ہے، دس لے چودھری بننے کے رب دا یار بننے، انہیں کہ حضور رب دا یار بننا، فرمایا جا پھر سارا کچھ لا کے تو فقیری چوگا پا کے لائے حضرت جی، سارے چودھری آدمی سی، آپ نے فرمایا بہ جا، وہ جڑی نا چوڑی گند شند چکن والی، آپ نے اشارہ کیتا ذرا جاندے ہیں تھوڑا سوٹا ٹیسٹ کریے کہ بھلا کنا کو پامڑ بلدا ہے، انہیں جاندے کو سٹیا تے پہ گئے اٹھ کے ہوئے فرمایا تے کام بہت ہی خراب ہے۔ آپ نے اگلے دن بلا کے فرمایا، آپ نے فرمایا آج تو اپنے شہر جانا ہے تے پیک منگ کے لے آنی، شہر سی دا ہر بندے نے چو صاحب جناب، وہ جناب راتی ایڈی پانڈ بھر کے لے جا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا اگلے دن وہ نال دے پنڈ جانا ہے، اتوں بھی واوی لے جا، اگلے پنڈ جانا ہے، اتوں بھی کو کام ٹھیک رہا، ٹور دے گئے، وہ پھر جو پنڈو دور ہوں گیا، لوگ پچھاندے نہیں سن، لوگوں نے گالاں کڈنیاں، اور چوٹیا اچھا کر تھوڑی اندر اندر ٹوٹنا حضرت جی، تے بزرگاں نے فرمایا ہی کہ غصہ نہیں کرنا ہے، اردو کی تو واوی دوروں مانگ کے آیا، سارا دن بیچارہ گالاں کھا کے آیا، آ کے بیٹھا، آپ نے پھر چوڑی نو کیا پھر تھوڑا جا سوٹا پلا کی بنے ہیں،
انہیں پھر سٹیا تو پھر اٹھ کے پہ گئے. آپ نے فرمایا نہیں یہ بھی نہیں مریا ہے, یہ بھی نہیں مریا ہے کوئی, کیونکہ حضرت جتنی دیر یہ نہیں مرے گا کچھ نہیں ہونا. حضرت میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, جس دن اس کو مار لو گے حضرت اسی دن پھر سارے رنگ تمہارے ہیں. وہ جو پھر افنان صاحب پڑھتے ہیں نا, مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے جو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. مارو حضرت اس کو, جس دن تم نے اس کو مار لیا نہ یہ رنگ بنا تو ہاتھ آپ کا ہوگا, گریبان مصباحی کا ہوگا. وہ کہتے ہیں کدی ساڈے لی مار کے تے ویکھ, کدی ساڈے لی مار کے تے ویکھو نا, ڈنڈا کھایا نا. آدمی برداشت کرتے کسی کی حضرت, یہ تو بھائی اصول ہے, اسی لیے تو کہہ نہیں گئے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے. بھائی ایس کالج چ نہ داخلہ نہیں ہے, اصول وکھرے نہیں. جی تو ڈنڈے نہیں کھا سکتا پھر نہ داخلہ لے, وہ نال بھی ایک اور کالج اتنے جا کے داخلہ لے لے, کیونکہ یہ مکتب عشق ہے حضرت, اس کے انداز وکھرے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادہم, میں اگر امام العاشقین کہوں تو غلط نہیں ہوگا, ان لوگوں نے واقعی عشق کی ہے. آپ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں گھر تھا جو نہیں ماننے والا تھا, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے حضرت کے اوپر نا راکھ پھینکی, جس کو سوا بولتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ حضرت کے اوپر نا راکھ پھینکی. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت کا جو ہے نا وہ امامہ بھی کالا ہو گیا, حضرت کا چہرہ بھی کالا ہو گیا, کپڑے بھی کالے ہو گئے. اور ساتھ جو مرید دیکھو یہ ہوتے ہیں, یہ ڈنڈے کھاتے ہیں لوگ, جو ساتھ مرید تھے حضرت وہ مارنے کو دوڑے, آپ نے سب کو پکڑ دیا. آپ نے فرمایا کیوں, کیا کرنے لگے؟ وہ حضرت دیکھو تو صحیح, اس نے آپ پہ راکھ پھینکی ہے. آپ نے فرمایا چلے ہو, میں تے اگ دے لائق سا, شکر کرو سوا چی جان چھٹ گئی ہے. فرمایا میں تے اگ دے لائق سا, شکر کرو سوا چی جان چھٹ گئی. فرمایا محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں, لیکن کون کھائے ڈنڈے حضرت, ہم میں تو رتی برداشت نہیں کوئی. یہ بکری دنیا ہے, یہ نعت خانوں پہ صرف تھدیاں پھینکنے سے نہیں بات بنتی ہے, یہاں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے, اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. کیا فرمایا حاجی, محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. حضرت بایزید, اچھا حضرت یہ بھی قوم کو ایک شخص نے نئی بیماری دے دی ہے حضرت, جی بابے دیاں گلاں کس سے کھا. بھائی یار یہ بابوں کی باتیں نہیں, یہ آپ کی تاریخ ہے. سچ بتاؤ بابوں کی باتوں نے آنکھیں نم کی ہیں کہ نہیں کی ہے؟ کیونکہ یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے حضرت, یہ ہماری تاریخ ہے یار. اگر آپ اس کو چھوڑ دو گے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا 1400 سالوں میں حضرت, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اگر آپ حضور نبی علیہ السلام اور یہ جو آج کا دور ہے درمیان میں یہ جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت, اگر آپ ان کو نکال دیں تو آپ کے پاس کیا ہے؟ پھر بتاؤ مجھے کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں, یہ بابوں کی باتیں نہیں ہیں. اور میں فخر سے کہتا ہوں یہ ہماری تاریخ ہے حضرت, یہ ہماری تاریخ ہے حضرت. تو وہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ قبرستان تشریف لے گئے, تو اب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک لڑکا کھڑا نا, ایک ساز بجا رہا تھا جس کا نام ہے بربت. تو حضرت نے اس کو دیکھ کے نا پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو غصہ آیا, اس نے وہ ساز ہی حضرت کے سر پہ دے مارا, آپ کا سر پھٹ گیا. ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. اللہ حضرت جی اشارہ فرماتے نا تو بدل کے رکھ دیتے سارا کچھ حضرت. یہاں تو حضور بلے شاہ کہتے ہیں ادا عشق ہلورے دیندا ہے جی میں کہنا یار کریندا ہے. وہ تو بایزید تھے حضرت جی, کوئی چھوٹی ہستی تھی. اس نے نا وہ آپ ہی کے سر پہ دے مارا, وہ سر پھٹ گیا حضرت جی. آپ گھر تشریف لے آئے, اپنے آ کے غلام کو کہا حلوہ بنا, اس نے حلوہ بنایا, بنا کے لایا, پیسے دیے. فرمایا وہ فلاں لڑکا ہے, یہ اس کو نا حلوہ بھی دیا اور یہ پیسے بھی دیا. اس نے کہا حضور حلوہ کیوں دینا؟ آپ نے فرمایا حلوہ اس لیے دینا کہ اس کا ساز ٹوٹ گیا ہے, تو بیچارہ دکھی ہے, چلو حلوہ کھائے گا تو خوش ہو جائے گا. اور پیسے اس لیے دینا کہ یار پھر ساڑھے لوگ نواں ساز خرید لیں. پھر وہ کہاں گیا ہوگا حضرت جی؟ پھر کہیں بھی نہیں گیا, وہ حضور کے قدموں میں آ کے توبہ کر گیا. یہ وکری جی, اسی لیے تو حضرت ہم ناکام ہیں. ہمارے پاس جبے کبے تو بہت بڑے ہیں حضرت جی, لیکن افسوس ہے ہمارے پاس اب بزرگوں والے انداز نہیں ہیں حضرت. ہمارے جبے کبے بہت بڑے ہیں لیکن ہمارے پاس بزرگوں والے انداز نہیں ہیں حضرت. ہاں تو پھر کیا فرمایا, محبوب تک آنے کے لیے ڈنڈے تو کھانے پڑتے ہیں. حضرت اس لیے خوب محنت کرو حضرت. اور سب سے پہلے جس کو مارنا ہے اس کا نام ہے غصہ, ناجائز.
ये जितनी देर नहीं मरो कुछ भी नहीं होगा। ये सबसे पहला स्टेप ये है, इसको मारो नाजायज़ को, ये बहुत नुकसान करता है। मैं देखिए नहीं, हमारा काम तो दीन फैलाना है। ये उस दिन हम ना इधर हवेली लखा के प्रोग्राम पे गए इधर जी, बड़ा माशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम था, बस जगह उनके पास छोटी पड़ गई, दुनिया बड़ा ज़्यादा थी। मैं इसी रुख पे था, तो मेरे बिल्कुल साथ ही ना दरवाज़ा था, तो वो बार बार लोग आ रहे थे। और आपको पता है हमारी गुफ्तगू तो सूफियाना रंग है, तो अगर इसमें कोई खलल हो ना तो बड़ी कोफत होती है। मैंने 2-4 बार उनको कहा यार ये दरवाज़ा बंद कर दो, लेकिन वो बंदों को ला रहे थे। और बस फिर हज़रत जी शैतान गालिब आया और मुझे गुस्सा आ गया। और फिर मैंने वो कुछ बोला कि अल्लाह की पनाह है हज़रत। हाँ, मैंने कहा कुछ मैंने MNA के हवाले से बोला, कुछ मैंने MPA के हवाले से बोला, गुस्सा आ गया ना हज़रत जी। तो मैं जब हवेली लखा में दाखिल हुआ ना, तो सबसे पहले किसी शख्स ने काफ़ी ज़्यादा बंदों के साथ मेरा इस्तकबाल किया। तो बाद में मुझे पता चला कि वो MPA साहब थे और वो भी बीच में बैठे हुए थे। अब सच बताना, वो बंदा कभी दीन के नेड़े आएगा? क्योंकि मैंने तो उसको लाइव जलील किया हज़रत बिठा के। ये है हज़रत, बहुत दुख है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लाइव जलील किया उस बंदे को बेटा। बाद में पता चला कि वो भी MPA था उस इलाके का। सबसे पहला स्टेप है हज़रत जी गुस्सा, सबसे पहला स्टेप है गुस्सा। इसको कंट्रोल करो हज़रत। फिर जिस दिन आपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया, समझ लो आप मदीने से बहुत करीब हो गए। ये बीमारी है ना, ये अंदर की बीमारी है हज़रत। ये नहीं है हज़रत उतनी देर। ये फिर हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला, आप खड़े थे, सिपाही गुजरा ना घोड़े पे बैठा हुआ। जिस तरह इस वक्त ये इनके पास गाड़ियाँ हैं हमारी पुलिस के पास, उस वक्त घोड़े थे। तो हज़रत के पास आके कहता है तुम गुलाम हो? उलिया जो सादा था हज़रत, आपने फरमाया मैं गुलाम हूँ इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला है। पूछा तुम गुलाम हो? फरमाया हाँ मैं गुलाम हूँ। उसने पूछा आबादी किधर है? आपने कब्रिस्तान की तरफ इशारा कर दिया। उसको नहीं बात समझ आई, उसने हज़रत के ना सर पे डंडा मारा, फट गया सर। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। उसको और गुस्सा आया, उसने हज़रत को यहाँ से पकड़ के ना खींच के अपने घोड़े के आगे डाला और जो सड़क जहाँ जा रही थी ले गया। जब वो बाजार में पहुंचा तो लोगों ने पहचान लिया, वो लोग इकट्ठे हो गए, उसको पकड़ लिया, मारने लगे। आपने फरमाया ना मारो, छोड़ दो। भाई मेरा सर फाड़ा है, तो मैं कुछ नहीं कह रहा था, तुम कौन होते मारने वाले, छोड़ो इसको, पीछे कर दो। जब उसको भी पता चला कि आप हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह तआला, वो हज़रत के कदमों में गिर के अपने कसूर की माफ़ी मांगने लगा। आपने फरमाया माफ़, मैंने पहले तुझे माफ़ कर दिया। अच्छा, वो हज़रत से सवाल करता है हुज़ूर, जब मैंने आपसे पूछा कि आप गुलाम हैं तो आप बताएं ना कि मैं इब्राहिम बिन अदहम, आपने क्यों नहीं बताया? आपने फरमाया भी इब्राहिम बिन अदहम तो मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा था, मैं तो गुलाम ही हूँ। ये तो मेरे वालिदैन ने मेरा नाम रखा था, मैं तो गुलाम ही हूँ। क्या कुरान में अल्लाह कह नहीं रहे या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, लोगो तुम सारे अल्लाह के फकीर हो। फरमाया ये नाम तो मेरे वालिदैन ने रखा है मेरा, मैं तो फकीर हूँ, मैं तो गुलाम हूँ, मैं तो बंदा हूँ अल्लाह का। वो करता है हुजूर जब मैंने आपसे आबादी का पता पूछा तो फिर आपने भी तो आबादी बतानी थी, आपने मुझे कब्रिस्तान बता दिया। तो डंडा मारिया, सिर पाट गया, मैं सबर किया और कुरान चला कहता इन्नल्लाह मअ साबिरीन, मैं सबर करने वाले दे नाल ना। मारिया तो तू डंडा, लेकिन तेरे डंडे की वजह मैनू भी थोड़ा जिहा अल्लाह का कुरब मिल गया। फरमाया महबूब तक आने के लिए डंडे तो खाने पड़ते हैं। इसलिए हज़रत जी ये इम्तिहान है हज़रत, हम इसको पता नहीं क्या समझ बैठे, ये इम्तिहान है मियां। वो कहते हैं किसी को दे के आजमाएंगे, किसी से लेके आजमाएंगे, किसी को इज्जतें देंगे, किसी, ये इम्तिहान, इसको इम्तिहान समझो। एक एक कदम पे अलर्ट रहो कि इम्तिहान है, पता नहीं अगले कदम पे कौन सा इम्तिहान होने वाला है। और मेरा जब होता है ना उसमें जब मैं फेल हो जाता तो फिर मुझे पता भी लगता है कि इम्तिहान हुआ और मैं फेल हो गया, फिर मुझे पता भी लगता है ये इम्तिहान हुआ और मैं फेल हो गया। उसमें पहला स्टेप हज़रत जी गुस्सा, नाजायज़, जायज़ नहीं, नाजायज़, जाना चाहिए वहाँ आना चाहिए, लेकिन नहीं आता हज़रत। ये अब तो बहुत कोशिश करते हैं कि ना जाना, कहीं फंसे जाना पड़ता है हज़रत जी जहाँ कोई चारा ना हो। तो मैं क्या देखता हूँ हज़रत जी, जवान धियां खलोती दी ने फुल्लां दियां प्लेटां लैके, हाजी साहब भी खलोते ने, भट्ट साहब भी खलोते ने, चौधरी साहब भी खलोते ने, मियाँ साहब भी खलोते ने। और उन जवान बच्चियों ने क्या करना है, बारात पे आए जवान लड़कों पे फूल फेंकने,
مجھے غصہ آتا ہے، حالانکہ وہ میری بیٹیاں نہیں ہیں، ویسے میری بیٹیاں ہیں، میرے محبوب کی امت کی بیٹی ہیں، لیکن مجھے غصہ آتا ہے یار یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ سارے لوگ. یار اگر بندوں پہ پھول پھینکنے تو بندے پھینک لیں، بندوں پہ بچیاں کیوں پھول پھینکنے کے لیے کھڑی ہیں؟ بچیوں نے پھول پھینکنے تو بچیوں پہ پھینکیں. مت جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں. کہاں گئی ہماری غیرت؟ مر گئی ہے، جنازہ نکال دیا ہم نے اپنی غیرت کا. خدا کا نام لو یار، ہوش کرو تھوڑی سی. جڑا صرف تہاڈے نال اس گل تے ویاہ کرن ہے کہ جوان کڑیاں آ کے ساڈے تے پھول سٹوں تے نہ ہی رشتہ داری کرو، اور آپ اگلے سے بات کرو، کوئی آپ کی بات کا غصہ نہیں کرے گا. اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں سارے. جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں آنا چاہیے. جب بات آئے حضور کی عزت کی، حضور کی ناموس کی، وہاں غصہ آنا چاہیے. کیوں نہیں آنا چاہیے؟ لیکن حضرت جتنے نہیں آنا چاہیے اتنے نہیں بھی آنا چاہیے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں آنا چاہیے ہمیں نہیں آتا حضرت، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں ہمیں آتا ہے حضرت. وہاں ہمیں وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ کوئی یہ اب معرفت کی باتیں ہیں حضرت، یہ اب کہاں ملتی ہیں حضرت. مولانا روم نے فرمایا کہ کوئی بلبل کا بچہ تھا، چھوٹا بلبل، جس نے خوب بہار منائی ہے. تو بھائی جس نے منائی وہ دکھ تو اس کو ہوتا نا. عید کا چاند نظر، ہمیں کو دکھ ہونا ہے؟ ہمیں کوئی دکھ نہیں ہونا. ہمارے لیے آئے جائے رمضان، ہم نے کو بہار منائی ہے کہ ہمیں دکھ ہو؟ کہ وہ جماعت، وہ تراویح، وہ سجدے، وہ فجر کی جماعت، وہ تہجد، وہ ہر وقت وضو میں رہنا، وہ روزے کی وجہ سے گناہوں سے بچے رہنا، اپنی آنکھ بھی صاف رکھنی، نہیں میرا روزہ ہے. اپنی زبان بھی صاف رکھنی، نہیں میرا روزہ ہے. اپنے کان بھی صاف رکھنے، نہیں میرا روزہ ہے. ہم نے کو بہار منائی ہے کہ ہم کو بہار کے جانے کا دکھ کریں گے؟ ہمیں تو عید کے آنے کی خوشی ہونی ہے. دکھی تو وہ ہوں گے جنہوں نے بہار منائی ہے. ہمیں کاہے کا دکھ ہوگا؟ ہم تو خوش ہوں گے جی چاند رات ہے، جی عید آ گئی ہے. ہم نے کو بہار منائی ہو تو ہمیں بہار کے جانے کا دو. ہم نے بہار منائی کوئی نہیں. جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی اب بس اتنا ہوا کہ کھانے کی ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا بہار منائی ہے؟ اب تک ہم نے کتنا قرآن تلاوت کیا ہے؟ صبح سے لے کر اب تک ہم نے کتنا اپنے اللہ کو یاد کیا؟ ہم نے کیا بات؟ جیسے ہم رمضان سے پہلے تھے ویسے ہم رمضان، بس اتنا ہوا ہے کہ کھانے کی ٹائمنگ بدل گئی ہے. اتنا ہوا ہے کہ رمضان کی برکت سے دسترخوان وسیع ہو گئے ہیں. باقی حضرت جی وہ بلبل جس نے بہار منائی تھی حضرت جی، باہر جانے کی تھی، وہ بڑا افسردہ سا بیٹھا. بزرگوں نے بڑے بڑے طریقے سے باتیں سمجھائی ہیں. ایک بڑے بلبل نے اس کو دیکھا جو اپنی طرف سے بڑا دانا بنا بیٹھا. اس نے کہا تو کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا بھائی بات ہی پریشان ہونے والی ہے. اس نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں باہر آئی اور اب بس باہر جانے کو ہے. تو جو ہماری طرح کا نام نہاد دانا تھا اس نے کہا اس میں اتنی دکھ کی بات کون ہو گیا بھائی، اگلے سال باہر پھر آئے گی تو پھر منا لینا. اللہ جس پہ کرم کرے جی، اللہ چاہے تو چھوٹی عمر والے پہ کرم کرے. تو چھوٹا سا بلبل آگے سے بڑے بلبل کو کہتا ہے تو کتنی عجیب بات کر رہا ہے کہ اگلے سال باہر پھر آئے گی پھر منا لینا. ارے اللہ کے بندے یہ تو بتا، کیا تجھے اور مجھے پکا یقین ہے کہ اگلی بار بھی ہم دیکھیں گے؟ کسی بندے کو نہیں یقین یہاں بیٹھے ہوئے کیونکہ اگلی رمضان کی بہار ہم نے دیکھنی ہے. پچھلے سال کئی احباب ہمارے ساتھ ایسے تھے جو اسی وہم میں مبتلا تھے اور انہوں نے اس رمضان کچھ نہیں کیا. اے اگلے کر لیں گے، کوئی نہیں، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بڑے رمضان آنے ہیں. اس سال تراویح نہیں تو اگلے سال، اس سال نہیں قرآن کھولا تو اگلے سال، اس سال نہیں اللہ راضی کیا تو اگلے سال. بڑے حضرت ہم جیسے تھے جو اسی وہم میں مبتلا رہے اگلا سال، لیکن اگلا سال تو دیکھا کوئی نہیں، اگلی جگہ روانہ ہو گئے. اس لیے حضرت جی باہر جانے کو ہے. یہ 8 دن گئے حضرت، آپ کو اگلوں کا بھی پتہ کوئی نہیں چل رہا ہے. اس لیے اس دن توجہ کرو کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی. سب کو پتہ ہے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، سب کو اپنا اپنا پتہ ہے. مناؤ یار اس کو مناؤ. بدل روزے کو جس طرح روزے کا حق ہے اس طرح رکھا جائے تو روزے جیسی عبادت کون سی ہے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو جیسا روزہ ہے رکھا جائے، کیونکہ ہمارا روزہ صرف پیٹ تک ہی محدود ہے.
لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں اس طرح کا روزہ نہیں چاہیے کہ بس بندہ ٹڈو ہی بھوکھا ہے باقی سب کچھ جاری و ساری ہے. نہیں، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ زبان کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ آنکھوں کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ کانوں کا بھی ہو، ہمیں وہ روزہ چاہیے جو روزہ سوچوں کا بھی ہو. ہم تجھ سے اس روزے کے طلبگار ہیں، ہم تجھ سے وہ روزہ مانگتے ہیں جو تیرے ہاتھوں کا بھی ہو، ہم تجھ سے وہ روزہ مانگ رہے ہیں جو تیرے پیروں کا بھی ہو. تیرے پیر اس طرف چل کے جائیں نا جہاں جانے سے میں نے اور میرے محبوب نے منع کیا، تیرے ہاتھ وہ کام کریں ہی نہ جس سے میں نے اور میرے محبوب نے منع کیا، تیری زبان سے وہ جملہ، وہ فکرہ، وہ الفاظ نکلے نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند ہے، تیری آنکھیں وہ منظر دیکھے نہ جو میرا محبوب اور میں چاہتا ہی نہیں کہ تو دیکھے، تیرا کان وہ بات، وہ الفاظ، وہ جملے سنے ہی نہ جو مجھے اور میرے محبوب کو پسند نہیں، تیرا دل وہ چیز چاہے نہ، مانگے نہ جو میں اور میرا محبوب نہیں چاہتا، تیرا دماغ وہ سوچے نہ جو ہم چاہتے نہیں، جو ہمیں پسند. ہم تو وہ والا روزہ چاہتے ہیں، ہم تو تجھ سے وہ روزہ مانگ رہے ہیں، لیکن تیرا روزہ صرف پیٹ تک ہی ہے، باقی تیرا روزہ کدھر ہے؟ کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے گانے سن رہا ہے، کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈرامے دیکھ رہا ہے، کبھی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھ رہا ہے. تجھے شرم نہیں آ رہی؟ اگر تجھے ٹائم پاس کرنا تھا تو میرا قرآن پڑھ کے پاس کرتا. کیا تجھے یہ نظر نہیں آیا؟ اگر تجھے وقت گزارنا ہی تھا تو میرا ذکر کر کے گزارتا. اگر تجھے ٹائم پاس کرنا تھا اور میرے سونے پہ درود پڑھ لیتا. تجھے وہ نہیں یاد آیا؟ تو رمضان میں بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے گانوں ڈراموں کا سہارا لے رہے. کیا یہ وقت اتنا عام ہے کہ اس کو اس طرح گزارا جائے؟ آنکھوں کا روزہ نہیں ہے، کانوں کا روزہ نہیں ہے، زبان کا روزہ نہیں ہے. تو چلے ایک دفعہ روزہ رکھ کے تو دیکھ جس طرح کا روزہ انہوں نے کہا ہوا ہے. پھر دیکھ حضرت جی بڑی بڑی عبادات ہیں، ہر عبادت کے لیے اجر ثواب کتابوں میں لکھا پڑا ہے. واحد روزہ ہے جس کے لیے کہا گیا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. لکھا پڑا ہے یہ نفل پڑھو گے اتنا ثواب، عمرہ کرو گے اتنا ثواب، حج کرو گے اتنا ثواب، یہ کرو گے یہ ہوگا، وہ کرو گے وہ ہوگا. لیکن جب باری آئی روزے کی تو کہا الصوم لی، کیونکہ بندہ میرے لیے بھوکا ہے. یہ نہیں کہ بندے کے پاس ہے کچھ نہیں تو بندہ بھوکا ہے. بندے کی فریج میں سامان ہے، بندے کی جیب میں پیسے ہیں، بندے کے گھر میں کھانے کا سارا سامان پڑ. الصوم لی ہونے کے باوجود میرا بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے. تو پھر اگر یہ میرے لیے بھوکا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کا ثواب بھی پھر میں ہی دوں گا. اس کو بندہ میرے لیے، بندہ گناہوں سے میرے لیے، یہ کہہ کہ یہ گناہ چھوڑ رہا نہیں ہو میرا روزہ ہے. یہ بری بات اس لیے نہیں اپنی زبان سے نکال رہا نہیں میرا روزہ ہے. یہ برے منظر اس لیے نہیں دیکھ رہا نہیں میرا روزہ ہے. یہ بری باتیں اس لیے نہیں سن رہا میرا روزہ ہے. بندہ میرے لیے چھوڑ رہا ہے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، پھر اس کا جزا اور اس کا ثواب بھی میں ہی دوں گا. اس لیے میرے دوستو صرف پیٹ تک نہ رو یار، پتہ لگے روزہ ہے، پتہ لگے اس کا روزہ ہے، پتہ لگے اس کا روزہ ہے. اللہ کی قسم ہے اس لیے تو کہا گیا جو روزے دار ہے اس کے لیے کرم ہی کرم ہے اللہ. یہ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی، قربان جاؤں گی ان کے روزے. اسی طرح اس طرح کے روزے دار بھی دیکھے کہ احمد الہی رحمۃ اللہ تعالی کئی بار ایک ٹک بسکٹ ایک پانی کا گلاس، سحری ایک ٹک بسکٹ ایک پانی کا گلاس، افطاری. ہم نے تو ایسے ایسے روزے دار بھی دیکھے، ہم نے تو ایسے ایسے روزے دار بھی. حضرت سیدنا اور میں آپ سب احباب سے گلا پتر افطاری کرنا گیا بہت دھیان کرو. جس کے ہاں افطاری کے لیے جا رہے ہو پہلے دیکھو اس کا مال پاک ہے کہ نہیں. ہمیں پتر چند لقموں کے لیے اپنے سارے دن کی بھوک اور روزہ ضائع نہ کرو ہے. کہنا اس کو نہیں ہے ادھر ادھر کر جو چیک کرو اس کا مال پاک ہے کہ نہیں پاک ہے. اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے کہ ادھر کو بزرگ تھے یہ دبورجی والی سائڈ پہ جناب اللہ کے ولی تھے، کہیں نہیں جاتے تھے، کسی کا نہیں کھاتے تھے. داتریاں شاتریاں چھوریاں شوریاں لانیاں جڑے چار پیسے کٹھے ہونے وہ دن. حکیم صاحب فرماتے ہیں حضرت کا کچھ بڑا لاڈلا سا مرید تھا، اس نے نا وہ اس کا نکاح آ گیا، اس نے پہلے نکاح کے لیے ضد کی
فرمایا نہیں میں نہیں. پھر حضرت اس نے ولیمے کے لیے ضد کی اور ولیمے کو اس نے آگے سے یہ بات سنا دی حضرت ولیمہ تو سنت ہے. جب سنت کا نام آیا تو پھر بابا جی رہ گئے. کہا چل اسی آواں گے لیکن کھانا نہیں کچھ بھی. اس نے دل میں کہا آتے جاؤ کھوا میں عبداللہ کھا رہے. وہ حضرت آ گئی ولیمے کی شرکت کے لیے. اس نے سامنے لیا اللہ کے کھانا رکھا. حضرت نے نہیں کھایا کوئی. آخر حضرت جی سارے ضدی پہ گئے اور زردے کے لیے حضرت کو منا لیا. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بابے اور نے تھوڑے جے چول چکے تو انہوں نے دبایا تو چولا جو خون بڑھن لگ پیا. آپ نے آگے سے رو کے فرمایا تا مجھے زردہ نہ بتائے لیکن جو مجھے اللہ نے نگاہ عطا کی ہے مجھے تو خون نظر آ رہا ہے اور خون شریعت محمدی میں حرام ہے. ایک کسی کی ضرورت ہی نہیں پہ بولنے کی. اٹھ کے کار آ گئے اور انہوں نے کنڈی مار لی. اس دن نہیں گیا ہمارے ڈر کے بھئی ہم سے غلطی ہوئی. ایک اللہ کا دوست تھا ہم نے کس طرف اس کو لگایا. کوئی نہیں بڑھیا رات میں ہمارے ڈر پہ چلو سرے جا کے کو بابے لوگوں کو معافی تلافی کر لیں گے. اور ایک دن لوگ گئے حضرت نے دروازہ ہی نہیں کھولا. لوگوں نے بڑا دروازہ کھڑکایا. باہر سے آواز حضرت معافی دے دیو نہ کرو اس طرح ہم اللہ تے اللہ تے رسول. انہوں نے کہ شاید غصے نہ بابے علی دروازہ نہیں کھولا. جب دروازہ ہی نہیں کھلا لوگوں نے پھر کافی دیر بعد دروازہ توڑا اور جب اندر گئے تو بابا جی شہید ہو چکے تھے. بڑا پتر تھے بڑا درجے تھے. سانگو اپنے ٹیٹ میں اور گندا لقمہ نہ کھاؤ. اے سوچ کے جی چک لو پہ جا کے انشاءاللہ جنت چکاؤں گے. بڑا بیٹا اپنا دھیان رکھو. بڑا چار بھوکی کروں کھا لوں یہ افطاری نہ گل نہ کوئی بات ہے. اور پتر پتہ ہے روزہ تو جائے گا ہی جائے گا. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ایک حرام کا لقمہ اندر جانا ہے اور 40 دن کی عبادت پہ کٹا لگ جانا ہے. 40 دن کی عبادت پہ کٹا لگ جانا ہے. بڑا دھیان کرو. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ آپ نے گرمیوں میں روزہ رکھا. یہ تو تک تو روزہ کھادا ہے جن تے ملائیاں نے اوکھا پینڈا تے لنگ گیا. اب تو جو وقت گزرے گا ٹھنڈے روزے آنے ہیں. ہمارے بڑے بزرگوں کو ہمارے بزرگوں کو تو پسند تھے. کسی نے حضرت مولا مشکل کے ساتھ پوچھا حضرت کیا پسند ہے؟ فرمایا گرمی کے روزے سردی کی راتیں کیونکہ گرمی کا روزہ لمبا ہوتا ہے. مزہ آتا ہے اپنے رب کے لیے زیادہ دیر بھوکا رہنے میں. لطف آتا ہے اپنے رب کے لیے. ہم مزہ نہیں نہ لیتے ہم تنگ ہو کے روزہ رکھتے ہیں. مزہ نہیں لیتے روزہ کا. میں اپنے اللہ لیے بھوکا ہوں میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا ہوں. ہم مزہ نہیں لیتے ہم حضرت جی تنگ ہو کے روزہ رکھتے ہیں. وہ شوق سے روزہ رکھتے تھے کہ میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا. یہ نہیں کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں میرے پاس سارا کچھ ہے پھر بھی میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا رہوں گا. میں اپنے اللہ کے لیے بھوکا. اسی لیے تو کہا گیا جو روزہ دار کے منہ کی بدبو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. جو روزہ دار کے منہ کی بدبو ہے اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے. اس بندے کے بھوکے رہنے کا اور کوئی مقصد نہیں. یہ بندہ صرف میرے لیے بھوکا ہے. یہ بندہ صرف میرے لیے پیاسا ہے. تو فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. بندہ میرے لیے. ہم تو مزہ نہیں لیتے روزے کا. ہم تو اس کو بوجھ جانتے ہیں اپنے اوپر. یار روزے کوئی ایڈا لمبا روزہ. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں سانو لمبا روزہ پسند ہے. میرے مولا فرما رہے ہیں مجھے لمبا روزہ مجھے گرمی کے روزے پسند ہیں اور مجھے سردی کی راتیں پسند ہیں کیونکہ گرمی کا روزہ لمبا ہوگا اور سردی کی رات عبادت کے لیے لمبی ہوگی. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ روزہ رکھا گرمی میں اور سو گئے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص یہ اعلان کر رہا ہے اے ابو سلیمان دارانی کیا آپ آج کے اپنی اس روزے کا ثواب 1000 دینار کے عوض بھیجتے ہیں؟ آپ نے آگے سے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم نہیں بھیجتا. پھر اعلان ہوا کس چیز کے عوض بھیجیں گے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں جو کچھ ہے سارا کچھ اگر لا کے ابو سلیمان کو دے دیا جائے تو ابو سلیمان پھر بھی اس روزے کا ثواب نہیں بیچے گا. ہاں ایک چیز ہے اگر وہ ہو تو پھر بیچنے کو تیار ہوں. پھر پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے اللہ کے دیدار کے عوض بیچنے کو تیار ہے. اگر یہ سودا ہو تو پھر تیار ہے. باقی دنیا میں جو کچھ ہے لا کے ابو سلیمان کی
گود میں رکھ دیا جائے، میں اپنے روزے کا ثواب نہیں بیچوں. ہاں اگر سودا یہ ہو کہ مجھ سے وعدہ کیا جائے کہ مجھے میرے رب کا دیدار کروایا جائے گا، میں اس کے عوض آج کے روزے کا ثواب بیچ دوں گا. پھر آگے سے آواز آتی ہے ابو سلیمان آپ روزہ رکھیے، انشاءاللہ ان قریب آپ اپنے رب کا دیدار کریں گے.